شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا اور اپنے بچوں کی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ میرا چینل جو کہ ڈر کی راتیں ہیں، آج سٹوری اس کے اوپر بھی اپلوڈ ہوگی اور میرے اس چینل پر بھی اپلوڈ ہوگی، یعنی کہ اسکیری اردو ٹیلز پہ۔ ان دونوں چینلز کو سپورٹ کریں اور پرسرار اور خوفناک کہانیوں کا لطف حاصل کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی اور ان کا کہنا تھا کہ میرا نام وسیم ہے۔ وسیم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جس کے واقعے کو سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ شاید کوئی انسان اتنا بھی جانور صفت ہو سکتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جی ہاں، وسیم کا کہنا ہے کہ ہمارے ہی علاقے کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں ایک شخص گاؤں سے آ کر اپنی رزق روزی کا انتظام کرتا تھا، اور پھر اس طرح جو بھی علاقے کے محلے کے لوگ تھے وہ اسے آ کر کھانا لے کر جایا کرتے تھے، روٹیاں لگواتے تھے۔ اس کے ہوٹل کے اندر ایک چھوٹا سا تندور بھی تھا جس کے اندر وہ لوگوں کو روٹیاں لگا کر دیتا تھا، لیکن اس تندور کی حقیقت کیا تھی وسیم کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وسیم کا کہنا تھا کہ اسی تندور کے اندر جہاں پر وہ روٹیاں لگاتا تھا وہاں پر ایک اور بھی کالا دھندا ہوتا تھا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے وہ سٹوری میں آگے جا کر پتہ لگے گا۔ وسیم کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ جب اس کے تندور سے روٹیاں لگواتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب مسائل پیدا ہونے لگے، کیونکہ یہ شخص تقریباً پچھلے 3 ماہ سے ہمارے محلے کے اس ہوٹل کو کرائے پر لے چکا تھا، اور جیسے ہی اس نے اس ہوٹل کو کرائے پر لیا اور تندور میں روٹیاں لگانے لگا اور ساتھ سالن بھی بنانے لگا، کیونکہ روٹیوں کے ساتھ سالن بھی ہوتا تھا، تو تب سے ہمارے علاقے کے تمام لوگ عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں کہ مسائل کے شکار ہو چکے تھے۔ عجیب و غریب کام، عجیب و غریب باتیں ہونے لگی تھیں۔ ایک تو ہمارے گھر کے اندر تمام لوگوں کے ایک بیماری پھیلی، اور وہ بیماری تھی کڈنیز کا فیل ہونا اور جگر کا فیل ہونا، جس سے تمام علاقے کے لوگ بہت پریشان تھے کہ کسی نہ کسی گھر میں 1 یا 2 بندے کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا، یا تو ان کے کڈنی فیل ہو جاتے تھے، یا ان کے لنگز خراب ہو جاتے تھے، یا ان کو جگر کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اور بھی عجیب و غریب مسائل ہونے لگے تھے۔ پہلے تو اس کی روٹی اور اس کے کھانے کے اندر اتنی سمیل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو روٹیاں اور کھانا سالن لوگ اس سے خرید کے لے کر جاتے تھے اس میں بہت زیادہ سمیل ہوتی تھی، اور وہ اب کھانے کے قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ لوگوں نے اس چیز کو سوچا کہ ایک ہی محلے میں اور تمام گھر، جب 1 سے 2 لوگ ہر گھر کے بیمار ہونے لگے اور بیماری بھی بالکل سیم تھی، تو وسیم کا کہنا ہے کہ اب یہ چیز اگنور کرنے والی نہیں تھی، اور تبھی ہم نے قریبی ہاسپٹل سے رابطہ کیا۔ ان کو تمام محلے والوں نے مل کر اپنے ٹیسٹ کروائے اور ان سے رپورٹس لیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس بڑے محلے کے لوگ گئے تو ڈاکٹر نے رپورٹ کے مطابق بتایا کہ آپ بہت گندی تعفن زدہ چیز کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہو رہا ہے۔ علاقے میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے، تقریباً 15 سے 20 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، اور وجہ پتہ لگی کہ زہریلا کھانا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس چیز کو نوٹس میں لیا، اور جب ان کو پتہ لگا کہ ہم اس تندور سے کھانا لے رہے ہیں، کیونکہ وہ تندور والا کھانا انتہائی کم داموں دیتا تھا، اس کے سالن کا بھی جو ریٹ تھا وہ انتہائی کم تھا، اور وہ روٹیاں بھی باقی تمام ہوٹلز کے نسبت بہت بہت کم پرائس پہ دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ کھانا بنا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ کھانا کھائیں اور اس کا بھی بھلا ہو، اور جتنے پیسے اس کو اس کے ملتے ہیں وہ ان کا شکر ادا کرتا تھا۔ وسیم کہتے ہیں کہ کہانی بہت خوفناک بھی ہے، اور بہت زیادہ جو گند اس انسان نے اس علاقے میں پھیلایا اس کو سن کر آپ کے سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وسیم کا کہنا تھا کہ جب ہم اس کو
اب جا کر فوراً تو نہیں پکڑ سکتے تھے، کیونکہ اگر ہم اسے فوراً پکڑتے تو شاید وہ بھاگ سکتا تھا اور شاید ہم اس پر الزام بھی لگا سکتے تھے، شاید ہمارے گھر کے پانیوں کے اندر کچھ ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگی یا جو بھی تھا۔ اینی ہو، وسیم کہتے ہیں کہ علاقے کے بڑے لوگوں نے پھر ہم نے اب یہ سوچا علاقے کے بڑے لوگوں نے کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر کچھ ایسا کیمرہ وغیرہ لگائیں اس کے ہوٹل کے سامنے جس سے ہم اسے پکڑ سکیں۔ وہ رات کو اپنا ہوٹل بند کر کر گھر چلا جایا کرتا تھا اور اس کے ہوٹل کے سامنے ایک سکول کی پرانی دیوار تھی۔ ہم نے اسی دیوار کے اوپر ایک کیمرہ لگا دیا اور کیمرہ لگانے کے بعد ہم نے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، جس سی سی ٹی وی فوٹیج نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ اور وہ کیا کرتا تھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ جب آٹا گوندتا تھا تو اس میں اپنا یورن پاس کرتا تھا، اور جب وہ سالن بناتا تھا وہی یورن وہ سالن کے اندر بھی ڈالتا تھا، اور یہ کام وہ تقریباً اس کیمرے کے لگنے کے 1 ہفتہ لگاتار کرتا تھا، یعنی کہ وہ یہ کام پچھلے 3 ماہ سے لگاتار کر رہا تھا۔ پھر دیکھا گیا کہ اسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وسیم کہتے ہیں کہ وہ جو تندور تھا اس میں کچھ تویزات بھی جلاتا تھا اور ان تویزات کو لکڑیوں کے اوپر رکھتا تھا اور پھر ان لکڑیوں کو جلاتا تھا اور ان کے اوپر وہ یورن پاس کیا ہوا کھانا، روٹیاں، آٹا گوندھا ہوا ان کی روٹیاں بنتی تھیں، سالن بنتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی شکل پر ایک شیطانی ہنسی تھی جس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے بعد اب جو محلے کے لوگ تھے، وسیم کا کہنا تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے اور انہوں نے 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم لیے بنا، اس کے آنے کا انتظار کیے بنا اس کے ہوٹل کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ اپنے ہوٹل پر پہنچا اور اپنے ہوٹل کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ شور مچانے لگا، واویلا کرنے لگا، جس پر علاقے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اور پھر اس کے بعد وسیم کہتے ہیں کہ پولیس کو بلایا گیا، وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی، جو علاقے کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے متعلق بتایا گیا، ڈاکٹر کی رپورٹ دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد وسیم کہتے ہیں کہ اس تندور والے کا، اس ہوٹل والے کا ایک بھیانک انجام پولیس والوں سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوڑا نہ جائے، اگر اس درندے کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کسی اور علاقے میں جا کر ایسا کام ضرور کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ تم نے اتنا یہ غلط کام کیوں کیا، جس پر پتہ لگا کہ وہ ایک شیطان جادوگر تھا اور وہ روز لوگوں کے اوپر کالے جادو کی تعویذ کیا کرتا تھا۔ یہ شیطان کی پہلی شرط تھی کہ اگر تم ایک بہت بڑے عامل شیطانی دنیا کے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو، انسانوں کو جو مسلمان ہیں، ان کو تم یورن پاس کیا ہوا کھانا اور روٹی کھلاؤ گے، جس سے تم اور زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد میں تمہیں اور بھی عمل بتاؤں گا۔ میں جب بھی ادھر تندور پہ روٹیاں لگانے کے لیے آتا تھا تو اس کے بعد میرے ہی گاؤں میں میرے بہت سے لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے جو مجھ سے شیطانی کام کروایا کرتے تھے، اور اس کام کے ہونے کی شرط یہ تھی کہ مجھے یہ گندا عمل کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں یہ سارا عمل دہراتا تھا۔ وسیم کہتے ہیں کہ یہ سچ پر مبنی کراچی کے علاقے کی کہانی ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو بہت پولیس نے بھی مارا۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور سا تھا اور پولیس کی زیادہ مار کھانے کے بعد اس کی کچھ ہی دنوں میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی شکل اتنی بھیانک اور خوفناک تھی کہ اس کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک ہی رات کے اندر سوکھ کر کسی لکڑی کی طرح کانٹا ہو چکا تھا۔ وہ خوفناک تھا اور بھیانک تھا، اس کی شکل پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کا عذاب اس پر برس رہا ہے۔ تو یہ وسیم کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ وسیم کراچی سے اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی بدر نے شیئر کی۔ بدر کہتے ہیں کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں اور آپ کو اپنے ہی گھر کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے تقریباً 3 گھر تبدیل کیے اور تینوں گھروں میں ہمیں ایک ہی شکایت تھی۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جاتا تھا جو کہ کالے رنگ کے برقعے میں ہوتی تھی۔ پہلے گھر میں جب ہم نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو میری مسز رات کو سو رہی تھی، میں اپنے کام سے لیٹ آتا تھا اور اچانک سے اسے اپنے سر کے اوپر کچھ پڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں کو سن کر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سر کے اوپر ایک بد شکل عورت کھڑی تھی جو کہ بوڑھی ضعیف اور اس کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے۔
اس عورت کو دیکھنے کے بعد میری بیوی چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخوں کی آواز بدقسمتی سے باہر سے کوئی بھی نہ سن سکا، اور جب میں کمرے میں آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم اسے فوراً ہاسپٹل میں لے کر گئے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس نے کسی بہت سخت اور بھیانک چیز کا سامنا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے۔ تقریباً 1 ماہ وہ بول نہیں سکی، اور 1 ماہ کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی تو اس نے سب کو یہ واقعہ بتایا۔ پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ہم پھر کسی اور گھر میں گئے اور اس گھر میں بھی ہمارے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ اس گھر میں میرے چھوٹے بیٹے کا روم الگ تھا اور اس کو کوئی ساری رات عورت آوازیں دیتی تھی، اور اس کی آوازیں سننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ڈر جاتے تھے۔ وہ چیخنے لگتا تھا اور چیختے چیختے وہ ہمارے کمرے میں آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ایک عورت میرے روم کے دروازے کو بار بار نوک کرتی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی غلطی کی تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بھیانک شکل کی عورت سامنے کھڑی ہے۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا، اور جب دوبارہ دروازہ نوک ہوا تو میں نے نیچے سے اس کے جب پیر دیکھے تو وہ الٹے تھے۔ وہ انتہائی خوفناک تھے اور بہت بڑے بڑے تھے۔ 3 دن سے مجھے وہ عورت تنگ کر رہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم نے اس گھر کو بھی سیل آؤٹ کر دیا، جو کہ ہم نے دوبارہ لیا، اور اس کو ہم نے خرید لیا کہ شاید پہلا گھر خراب تھا، یہ گھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس گھر کو بھی ہم نے چھوڑا، اس کو رینٹ آؤٹ کیا اور خود ایک اور رینٹ کے گھر پہ چلے گئے۔ جب ہم تیسرے گھر میں گئے تو تیسرے گھر میں بھی وہی عورت ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ اب وہ برقعے میں آتی تھی اور ساری رات ہمارے ہی گھر کی چھت پر رویا کرتی تھی، اور اس کی رونے کی آوازیں فجر کی اذانوں سے پہلے تک رہتی تھیں، اور فجر کی اذانوں کے بعد وہ آوازیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب میں اس قدر پریشان تھا کہ یہ چیز اگنور کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے، بدر کہتے ہیں، کہ رابطہ کیا اور اس کو ساری سچویشن بتائی، اور یہ کہا کہ کافی عرصہ میں نے اس بات کو تم سے چھپایا، لیکن اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ بدر کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس چیز کو بالکل اب اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فی الفور کسی عالم کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی عالم کے پاس گیا، اس کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ کام کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہی بتائیں، آپ علم رکھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ نے آپ کو اس عبادت کے کچھ نہ کچھ تو عمل دیا ہوگا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے پیچھے اور تمہارے گھر کے اوپر ایک ڈائن کی کالی آنکھ ہے۔ وہ کالی نظر، کالی آنکھ ایک بد نظر بن کر تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو شادی کے بعد تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے ایک کمرے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جب تم گئے تو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ عورت تمہارے پیچھے پڑ چکی ہے، کیونکہ وہ کمرہ جس میں تم نے اور تمہاری بیوی نے ایک رات گزاری تھی، اس کمرے میں یہ مخلوق رہتی تھی، اور وہ کسی کی بھی ایسی ایگزسٹنس اس کمرے میں برداشت نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب تمہارے پیچھے ہے ایک بد دعا بن کر۔ لیکن اللہ کے حکم سے اس کا علاج ضرور ہے۔ اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کی کلام اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ایسے شیطانی چیزوں سے تمہارا پیچھا چھڑوا سکتی ہے۔ بدر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے، اور میں تمہیں کچھ عمل کی چیزیں دوں گا، اور وہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد یہ مخلوق تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ انہوں نے، بدر کہتے ہیں، کہ مجھے کچھ تعویذ دیے، پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی منزل بتائی، اور کہا کہ اس منزل کا پانی روز دم کر کے تم پیو گے اور اپنے گھر کے اندر اس قرآن پاک کی کلام کو لکھ کر لگا دو گے۔ جیسے ہی بدر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی وہ کلام اپنے گھر میں لکھ کر لگائی، اور وہ منزل بلند آواز میں 3 ٹائم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، تو وہ مخلوق جو ہمارے ہی گھر کی چھت پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کچھ دنوں میں اس چیز میں کمی آ گئی اور وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے ان کو فون کیا اور ساری بات سے ان کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ ضرور آئے گی، تم نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر تم اس عمل کو چھوڑو گے تو وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بدر کہتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا اور میں لگاتار کرتا رہا، اور لگاتار کرنے کے بعد الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔
اور وہ مخلوق جو کہ میرے پیچھے پڑی تھی، شاید ہم لوگ نہیں جانتے، بدر کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں شاید جہاں پر جانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہ بدر کی کہانی تھی۔ بدر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو اس کا سب سے بڑا اور آسان حل اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ حل ہے کہ صدقہ کریں۔ صدقہ اللہ پاک سے تجارت ہے، یہ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ ہمیشہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے صدقہ کیا کریں، روز کیا کریں، صبح شام کیا کریں، اور وہ صدقہ کرنے کے بعد کسی ایسے ڈیزرونگ پرسن کو دیں جو یہ چیز ڈیزرو کرتا ہو، اور اس کو دینے کے بعد ہی اپنا وہ کام شروع کریں، نہ کہ صدقہ دے کے رکھ لیں اور کہیں کہ ہمیں کوئی ڈیزرونگ پرسن ملے گا ہم تب دیں گے، یا آپ کسی ایسے پرسن کو دے دیں جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ ڈیزرونگ پرسن کو دینا چاہیے جو اس کا حقدار ہو۔ اور دوسری بات، جب ہم صدقہ دے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کا جو ہم پر غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں آنے والی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ تو میرے تمام سننے والے لسنرز اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں، صبح شام پیسوں کا صدقہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کھانے میں کوئی چیز، اگر آپ کھانا بھی نہیں روز کسی کو دے سکتے تو باجرہ لے لیں، چاول لے لیں، ان کو روز اوپر جو اللہ کی مخلوق بول نہیں سکتی پرندے ہیں ان کو صدقہ کیا کریں، ان کو صدقے کی نیت سے ڈالا کریں۔ اللہ پاک ہماری ہر چیز کو قبول کرتے ہیں۔ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ صبح شام اپنے گھر والوں کا صدقہ ضرور دیا کریں، جس سے آنے والی مصیبت سے اللہ پاک آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی فیصل آباد سے میرے ساتھ رمشا نے شیئر کی، اور رمشا کہتی ہیں کہ کافی دنوں سے میں یونیورسٹی ایک رکشے پر جا رہی تھی، میرے بھائی آؤٹ آف سٹی تھے اور گاڑی ان کے پاس تھی۔ وہ رکشے والے انکل مجھے ڈیلی لے جاتے تھے اور میں ان کو ان کا معاوضہ دے دیتی تھی۔ ایک دن میں انکل سے پوچھنے لگی کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعات پیش آئے ہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ بیٹی بہت زیادہ۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ بہت سے رکشہ ڈرائیور سے جب میں یہ بات پوچھتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب وہم ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں جوانی کے دنوں میں رکشہ چلاتا تھا تو میرے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے، اور اب میں ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ جب میں رکشہ چلا کر رات کو گھر جانے لگتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی بلاک کے پاس بہت سے میٹھے پانی کے نلکے لگے ہوتے تھے ان وقتوں میں۔ تو میں سوچتا تھا کہ میں گھر کی بجلی بھی بچاؤں تو میں اپنے رکشے کو انہی نلکوں کے ذریعے دھو کر چلا جاؤں۔ میں اپنے پاس ایک پانی کا ڈبہ کین ٹائپ رکھتا تھا، اس کو بھر کر اپنا رکشہ دھو لیا کرتا تھا۔ ایک دن تقریباً رات کے 3 بج گئے، عید کے دن تھے اور مجھے گھر جانا لیٹ میرا ہو گیا، اور میں وہی نلکوں پر کھڑا ہوا وہاں پر پانی بھر رہا تھا اور اپنے رکشے کو دھو رہا تھا۔ اچانک سے مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لمبے قد کا شخص کھڑا تھا جو کہ سڑک کی دوسری طرف تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اسے اگنور کیا اور مجھے لگا شاید کوئی نشہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو زیادہ غور ہی نہیں کیا تو میں اپنا کام کرنے لگا، لیکن اچانک سے مجھے پھر سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ میں نے پھر دیکھا تو وہ لمبے قد کا شخص اب سڑک کو کراس کر کے میری ہی جانب آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب یہ کسی سواری کے انتظار میں تھا اور یہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے ہی لگا، اور دیکھتا کیا ہوں کہ اس کا جو لمبا قد ہے اب وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایون کہ جب وہ میرے رکشے کے پاس آیا تو اس کی ہائٹ ایک 6 سے 7 سال کے بچے جتنی تھی، جس کو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میرا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ میں نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو صبح کا ٹائم تھا اور میرے ارد گرد کافی لوگ کھڑے تھے اسی نلکے پر، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتے کہ آپ کو کیا ہوا، آپ ادھر اس حالت میں مجھے گرے ہوئے ہمیں ملے تھے۔ تو میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے خیر مجھے سنبھالا اور میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، ان نلکوں کے اوپر رات کے ٹائم بہت آسیب ہوتا ہے۔ شاید جس ٹائم پر تم وہ نلکے سے اپنا رکشہ دھو رہے تھے تو وہ ٹائم جنات کا تھا، وہ ادھر پانی بھرتے ہوں گے، وہ پانی پیتے ہوں گے، اور تم نے ان کے اس ٹائم پر مداخلت کر دی۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ پہلے میں جب اپنا رکشہ دھوتا تھا تو میں رکشے پر تقریباً 11-12 بجے تک آ جایا کرتا تھا ان نلکوں پر، لیکن جب میں نے عید کے دنوں میں اپنا رکشہ ان نلکوں پر دھونا شروع کیا
تو وہ کافی لیٹ ہو جاتا تھا۔ خیر میں اس چیز کو سمجھ گیا اور انہوں نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا لمبا تھا اور پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے جب چھوٹا ہو رہا تھا تو مجھے میرے جو اعصاب تھے وہ بالکل جواب دے چکے تھے۔ وہ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن ایک دفعہ میرے رکشے کے اوپر ایک ایسی سواری بیٹھی جو کہ انسان نہیں تھی۔ وہ عورت ایک جنی تھی اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اتنی چمکدار تھیں جن کو جب میں نے شیشے میں دیکھا تو میں ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں سے ایسی چمک نکل رہی تھی جس کو دیکھنے سے میرے سارے جسم میں ایسی تکلیف اور درد شروع ہوئی، میرا سر بھاری ہو گیا کہ میں ایک سائڈ پر رکشہ روکنے پر مجبور ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب میں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ سواری غائب ہو چکی تھی۔ جو میں سے کہتی ہیں کہ یہ کہانی ان رکشہ ڈرائیورز کی ہے جو کہ رات کے ٹائم بھی رکشے چلاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ شاید وہ ہم جیسے پیسنجرز کو اس لیے اپنی کہانی نہیں بتاتے کہ ہم لوگ شاید پھر ان کے رکشے پہ دوبارہ نہ آئیں۔ تو بہت شکریہ رمشا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، اور آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر اور قیمت کریں، ان سے بہت محبت کریں، ان کے فرما بردار بنیں، اور کبھی کسی کا برا نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی کی خوشی سے جیلسی فیل نہ کریں۔ تو ایسے بندوں پر ہی اللہ نے اپنے انعام رکھے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے بہت خوبصورتی سے ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔